بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ یہ ہمارا اگلا جو لیکچر ہے وہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو 25 سال تھی، اس وقت ان کی شادی ہوئی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی وہ 40 سال، اور اس سے پہلے وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 دفعہ۔ تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیدا ہوئیں، ان کے نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی عبداللہ کے جو ہے 2 القابات ہیں، طیب اور طاہر۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ جو ہے غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 4 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، نہیں بلکہ 4 نہیں ہے، 2 ہیں، ایک قاسم ہے، دوسرا عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے 2 القابات ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، طیب و طاہر۔ اور جو ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی تھی جو سب سے بڑی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی ہوئی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک اولاد ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پہ یہ آپ سمجھ لیں کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، یہ ان کی شادی بعد میں ان کے خالو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری جو ہے صاحبزادی تھی، ان کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری جو ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان 2 ہجری کو جب ان کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 9 ہجری میں وہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی لاڈلی، اور انہیں جو ہے جنت کی جو ہے کیا خواتین کی جو ہے سردار بھی کہا جاتا ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے شوہر کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ کے بطن سے جو مشہور و معروف جو اولاد پیدا ہوئی ہیں، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں پیاس کی شدت میں اپنے جو ہے اولاد کے ساتھ انہیں شہید کر لیا گیا۔ اور جو ہے اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ایک اور صاحبزادہ بھی رہ چکا ہے، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے، ان کا نام ہے ابراہیم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صاحبزادے جو تھے وہ بچپن میں فوت ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال کی عمر کے کچھ خاص واقعات۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو عمر 35 سال ہوئی، تو 35 سال جب ہوئی تو سیلاب آیا مکہ میں، بارش بے انتہا ہوئی، اور نشیبی زمین تھی مکہ کی، تو بیت اللہ میں آ گیا سیلاب، تو بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں اور وہ جو جگہ تھا وہ بہت متاثر ہوا، اور بالکل جو ہے کمزور پڑ گئی دیواریں۔ تو تعمیر اثر نو کا مشورہ ہوا دارالندوہ میں۔ دارالندوہ ایک جگہ ہے جہاں پہ مشورہ ہوتے تھے قریش کے اور دوسرے قبائل کے، تو مشورہ میں یہ طے پایا گیا کہ بیت اللہ شریف کو شہید کیا جائے، ڈھا دیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو لوگ تو ڈر رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو ابراہ کا لشکر جو آیا تھا اور وہ نیست و نابود ہو گئے، تو ڈر تھا بھائی وہ باہر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب جو بیت اللہ کو کعبہ کو جو ہے وہ گرانے کا عزم کرتا ہے اور اس کو ہاتھ لگاتا ہے یا اس کو شہید کرنے کی جرات کرتا ہے، اس کی تو بے انتہا شامت آئے گی۔ تو یہ ڈھانے کے بارے میں سب لوگ جو ہے خاموش۔ تو ایک شخصیت جو تھے ابو امیہ، ان کا لقب ہے، اور جو ہے اصل میں نام تھا ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے اور بہت عمر رسیدہ تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کھدال چلایا، اور جو ہے بیت اللہ شریف کو کیا مرمت کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے جو ہے کھدال کا استعمال کیا۔ تو پھر وہاں پہ جو ہے ایک معمار کو لایا گیا جو رومی تھا،
اور بہت ساری کتابوں میں رومی میں نے پڑھا ہے، لیکن مکی صاحب کے جو لیکچرز میں نے سنے سیرت کے حوالے سے، اس میں تھا کہ وہ معمار جو تھا وہ کتبی تھا، اور اس کا جو نام تھا باقوم تھا، باقوم۔ تو اجر اسود کی جب باری آئی کہ بھائی اس کو رکھنے کی، تو اجر اسود کے رکھنے پہ جھگڑا ہو گیا، 5 دن تک جھگڑا چلتا رہا۔ تو پھر یہ قبیلہ تھا، قبیلہ عبدالدار، اس نے کہا کہ اجر اسود کو رکھیں گے ہم، اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم مرنے اور مارنے پہ قسم کھاتے ہیں، یا تو ہم رہیں گے تو ہم رکھیں گے، اگر نہیں رہے تو جو رکھے گا پھر کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے۔ تو 5 دن تک بیت اللہ شریف کا کام رکا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ ابو امیہ مخزومی، جو جن کا نام ولید بن مغیرہ تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، انہوں نے ایک بات کی کہ بھائی کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا، ہم اسے اپنا ثالثی مقرر کرتے ہیں، وہی ہمارے درمیان حکم ہوگا، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ تو کل جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازے سے تشریف لائے، تو جب سب نے دیکھا تو کہا کہ یہ سو صادق اور امین ہے، اس کی باتوں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی زبردست اور انتہائی عقل مندانہ ایک فیصلہ فرمایا کہ بھائی ایک چادر رکھ دیا جائے جس میں اجر اسود کو رکھا جائے۔ پھر اجر اسود کو جب رکھا جائے تو سارے جو قبائل کے بڑے سرداران ہیں وہ اس چادر کے جو ہے سائیڈوں کو پکڑ لیں اور اجر اسود کو اس کے مقام تک لے آئیں، اور پھر وہاں سے اٹھا کے میں اس کو اس کے اصل جگہ پہ رکھ دیتا ہوں۔ تو سارے خوش ہو گئے اس دانش مندانہ فیصلے سے۔ تو یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، اس نے ثالثی کی بات کی، یہ قریش کا سب سے عمر رسیدہ شخص تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منتخب ہوئے ان کی ثالثی کے لیے۔ حجر اسود کو جو نصب کیا گیا وہ بروز پیر یعنی منڈے کے دن۔ تو حلال آمدنی کی شدید قلت تھی، تو جب شدید قلت تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم حرام مال خرچ نہ کریں گے بیت اللہ شریف پہ، اور جو زانیہ بدکار عورتیں ہیں ان کی اجرت کو بھی ہم استعمال نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی کا جو رقم ہے لوٹ مار کا، اس کو بھی ہم بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کریں گے، اور اسی طرح سود کی جو آمدن ہے، جو رقم ہے، اس کو بھی ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے حرام مال سے انہوں نے جو ہے دوری اختیار کی۔ تو پھر پیسے جو جمع ہوئے وہ تعمیر کے رقم سے کافی کم ہو گئے۔ پھر کیا کیا گیا؟ کعبہ کو توڑا چھوٹا کر دیا گیا، لیکن حرام مال کو بیت اللہ شریف میں لگنے نہ دیا گیا۔ اور مکی صاحب جو ایک لیکچر دے رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ بوقت شہید جو بیت اللہ کو شہید کرنے کا وقت تھا، اس وقت ایک بڑا اژدہا کعبہ میں جو ہے نظر آیا اس کے اندر۔ تو لوگوں نے کیا کیا، رات کو دعائیں پڑھی اور جو ہے شب بیداری کی اور اللہ سے راز و نیاز کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہوا، صبح کے وقت ایک بہت بڑا پرندہ آیا مقام اجیاد سے، مقام اجیاد سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا، مقام اجیاد پرندہ آیا، اور اس جو اژدہا تھا اس کو اٹھا کے لے گیا۔ اور اس طرح جو ہے یہ جو اجر اسود ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو بیت اللہ شریف کی بلندی ہے کعبہ کی وہ 15 میٹر ہے، اور اجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر بلند ہے، مطاف کی جو زمین ہے اس سے، اور اسی طرح دروازے جو ہے وہ 2 میٹر بلند ہے زمین سے۔ اور یہ جو ہے ایک یہاں پہ ایک جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جو ہے بتاؤں کہ کرامتہ جو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ کرامتہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اپنا ایک کعبہ بنایا بحرین میں، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے حملہ کر دیا اور اجر اسود کو توڑ کے شہید کر کے یہ لے گئے، تقریباً 20 یا 70 سال وہاں رہا۔ پھر اس کو واپس جو ہے مسلمانوں نے ان سے لے کے واپس بیت اللہ شریف میں اس کو لگا دیا۔ تو یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں یہ آپ سمجھ لیں، اور اس کے علاوہ جو اجر اسود ہے اس کا جو ہے اس کو بوسہ دینا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی جو ہے کیا عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کو جو دور سے اشارے کے ذریعے جو کیا جاتا ہے، اشارہ جو ہے بیت اللہ شریف میں جب آدمی جاتا ہے تو دور سے اس کو ایسے کر دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے استلام۔ تو یہ چیزیں تھی جو اجر اسود کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی۔ تو جو احباب ہمارے گروپ میں نئے ہیں
وہ ہمارے گروپ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور جو ہے اس طرح کی انفارمیٹیو جو ہے انفارمیشنز کو جو ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیں۔ والسلام۔